اور جو آپ کے ارادے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بہتری اور کامیابی عطا فرمائے۔ رمضان کی آمد ہے، ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ زندگی میں ہمیں نصیب ہو اور یہ بہاریں رحمتوں کی، مغفرتوں کی، بخششوں کی ہم سب کو حاصل ہوں۔ اس کے لیے ہمیں روحانی، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر تیار رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ سب سے اہم ترین چیز جو ہمارے لیے مقدم ہے وہ ہماری صحت ہے، اور ہم سب اس کا ضرور دھیان رکھیں۔ یہاں کہ کچھ معمولات زندگی اتنے مشکل اور چیلنجنگ ہوتے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ ہم اپنی صحت اور اپنے جسمانی تندرستی کو بھول جاتے ہیں۔ آج اس کو امید ہے کہ کیونکہ یہ میں اپنی صورتحال کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں، تو اس کے پھر نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ جب ہم بھول جاتے ہیں اپنی صحت اور تندرستی کو تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی کہ ہم سب اس چیز کو زیادہ اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے، دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہمارے دنیا کی کامیابی کو پسند فرماتے ہیں، آخرت کی کامیابی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ ساری کامیابیاں جدوجہد اور محنت سے ملتی ہیں، عمل سے ملتی ہیں، اور عمل تب ممکن ہوتا ہے جب ہم جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو ہمیشہ ہم سب خیال رکھیں، واک کریں، متحرک رہیں۔ سب سے بڑی کمزوری اور خرابی ہمارے اس معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ مسلسل بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر اٹھنا پڑ جائے تو ہمیں اٹھنا گوارا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پانی کا گلاس چاہیے تو ہم بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں، کسی اور کو بولتے ہیں، بیوی کو بول دیں گے، بیٹے بیٹی کو بول دیں گے کہ مجھے گلاس لا کر دے، حالانکہ ہم اس کرسی پر، صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہمیں گھنٹہ ہو چکا ہوگا، اور مسلسل ایک جگہ جم کر بیٹھنا یہ ایک طرح سے جسم کے لیے کوئی اتنی پسندیدہ صورتحال نہیں ہوتی۔ جسم انسان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو تحرک چاہیے۔ دیکھو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تم ذکر کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہو، اس میں چلنا بھاگنا سب آ گیا، اس حال میں کہ تم بیٹھے ہو، اس حال میں کہ تم لیٹے ہو۔ یعنی یہ ساری جو انسان کی زندگی میں جسم کی لوازمات ہیں، ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دی ہے۔ تو اس کا ہم دھیان رکھیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم ضرور ان چیزوں پر غور فرمائیں گے۔ برانچز یہ رپورٹ دیتی ہیں کہ ہم صحت کا خیال رکھتے ہیں، ہم بلڈ پریشر کو دیکھتے ہیں، ہم ڈائبٹیز کو چیک کرتے ہیں، واک کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی اس چیز کی اتنی اہمیت ہے جتنی مردوں کے لیے ہے، تو ان کو بھی ہم ایسے مواقع فراہم کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ اپنے زوجہ محترمہ ام المومنین ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ واک کرتے تھے۔ تو دوستو، خواتین کو بھی اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے، یہ تو ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر تعلیم آ جاتی ہے۔ ہم بچوں کی تعلیم، ابھی دوست بتا رہے تھے، بڑی مسرت ہو رہی تھی کہ ہمارے دوست الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میرے مرشد کامل کی نظر ہے کہ ہمارے دوست نہ صرف اپنے بیٹوں کو بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوا رہے ہیں اور یکساں مواقع ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے پیاری بیٹیوں کو کتنی محبت، شفقت، تعلیم اور تربیت دیتے تھے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جماعت نے اختیار کیا ہوا ہے، اس پر جماعت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دوست آ کر بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر ہے تو بیٹی ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے تو بیٹی انجینئر ہے، یہ دوست آ کر یہاں یہ احوال سناتے ہیں۔
تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اس طرح چلے گا اور ہمارے علم، آگہی اور شعور میں بہتری آئے گی، اور ہم زندگی کی اس مرحلے میں جب اب موجود ہیں، اس دنیا کو بہتر بنانے کی سعی میں اپنی مثبت کوششیں شامل کر سکیں گے، ورنہ تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، تنقیدیں کرتے رہ جائیں گے اور طنز کرتے رہ جائیں گے، جو کہ آج ہمارا شاید زیادہ پسندیدہ وتیرہ نظر آتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو رمضان کے حوالے سے ہم رمضان کے مہینے میں سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، سوا ان لوگوں کے جن کو عذر ہے، بیمار ہیں، وہ اپنے اس عذر کو نظر میں رکھیں اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کریں، اور اسلام میں، شریعت میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو، تو ان کے لیے شریعت میں گنجائش رکھی ہے، تو وہ ڈاکٹروں کے ہدایات کو نظر میں رکھیں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے بعد۔ جو صحت مند ہے، تندرست ہے، ہم روزہ رکھیں اور اس کا پورا اہتمام کریں، اور دل و جان سے۔ سفر میں بھی قرآن مجید میں جو استثناء دی گئی ہے، ایک مرض کی اور دوسری سفر کی، تو اس لیے ہم ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، اور نہ صرف روزے رکھیں بلکہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا تعامل اور تعلق رمضان کے مہینے میں بہتر ہو جائے، اور ہم کوشش کریں جتنی بھی برانچز ہیں وہ ایسا سلسلہ شروع کریں جو ہمارے بھائی قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، وہ پڑھیں۔ جو ہمارے بھائی قرآن مجید پڑھ چکے ہیں ان کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ قرآن مجید کے تلفظ کو درست کر سکیں، وہ حروف کی ادائیگی کو بہتر کر سکیں۔ وہ بہت بڑی لحن اور تجوید کی بات نہیں ہو رہی، بنیادی باتوں کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا توجہ، تھوڑی سی کوشش چاہیے۔ اگر برانچز یہ بھی چیز رمضان المبارک میں کر کے دکھاتی ہیں اور یہ رپورٹ سناتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اتنے دوستوں نے قرآن مجید جو خدا نخواستہ نہیں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے قرآن مجید پڑھا، جو قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا تلفظ درست کیا، اور قاری حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بنیادی چیزوں پر زور دیں تاکہ ان کا تلفظ اور حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو یہ اگر رمضان کے بعد رپورٹیں ہمیں دوست سنائیں گے تو بہت دل کو مسرت ہوگی، اور بہت ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں گے کہ یہ کتنا شاندار کام کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑے رکھا اور اس کو کامیاب صورت یہ دی کہ اس کی تلاوت کو بہتر بنایا ہے۔ تو امید